बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दफ़ा दरूद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपकी आल पर। अल्लाह पाक हम सबको नबी रहमत की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए और हमारा ख़ातिमा बिल ईमान। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हर सहाबा का नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने का अंदाज़ मुख्तलिफ था। जब मोहब्बत करने का अंदाज़ मुख्तलिफ था, आप सरकार का हुलिया मुबारक मुख्तलिफ अंदाज में बयान फरमाया। किसी जगह पे हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु अपने अंदाज में बयान फरमा रहे हैं, तो किसी जगह पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी तआला अन्हु अपने अंदाज में बयान फरमा रहे हैं, तो किसी जगह पर हज़रत आयशा रज़ी तआला अन्हा अपने अंदाज में बयान फरमा रही हैं। इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक पर बात होगी। जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। तिरमिज़ी में हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद मुबारक में ना ज़्यादा लंबे थे और ना ज़्यादा बल्कि मयाना कामत थे। आपके गैसो मुबारक न बिल्कुल पेशदार थे न बिल्कुल सीधे बल्कि कदरे घुंघरैले थे, जिसमें अतहर में फरबा पन्ना था। चेहरा अनवर बिल्कुल गोल न था बल्कि इसमें किसी कदर गोलाई थी। रंग चमकदार सफ़ेद सुर्खी माइल था। चश्माने मुकद्दस नहायत सयाह थी और पलके दराज थे, जो दोनों शानों की दरमियानी जगह पर गोशत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन अक़दस पर ज़्यादा बाल न थे। सीना अक़दस से नाफ मुबारक तक बालों की पतली लकीर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव और हाथ पर गोशत था। आप जब चलते तो कदमों को कुव्वत के साथ उठाते, ऐसे लगता कि बुलंदी से नीचे की तरफ उतर रहे हैं। जब किसी की तरफ मतवज्जा होते तो पूरे बदन को फेर कर तवज्जा फरमाते। दोनों शानों के दरमियान मुहर नबूवत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीयीन थे। हजूर नबी रहमत का कल्बे अतहर सबसे ज्यादा सखी, कलाम मुबारक सबसे ज्यादा सच्चा, तबीयत मदसा सबसे ज्यादा नरम, नस्ब शरीफ सबसे ज्यादा आला था। जो शख्स आपको अचानक देखता तो वो आपकी शख्सी वजाहत और गैर मामूली हुस्न के बाहिस मरऊब और हैबत ज्यादा हो जाता। आपकी सोहबत में रहता आपसे बेपनाह मोहब्बत करने लगता। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ो नात बयान करते हुए फरमाते कि मैंने न आप हजूर जैसा कामिल, हसीन, खुशनुमा और दिल नवाज देखा था और न आपके बाद आज तक देखा है। हज़रत सैयदना इमाम हसन मुज्तबा अपने मामू हज़रत हंद बिन अबी हाला से रवायत करते हैं कि हजूर अजीमुल मर्तबत और बारोब थे। चेहरा अक़दस 14वीं के चांद की तरह चमकता था। कद मुबारक मतवस कद वाले से किसी कदर तवील था, लेकिन ज्यादा तवील वाले से निस्बतन पस्त था। सर अक़दस इतदाल के साथ बड़ा था। बाल मुबारक कदरे खम खाए हुए थे। सर के बालों में मांग निकल आती तो रहने देते, वरना मांग निकालने का एहतमाम न फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कानों की लो से तजावज न करते। रंग चमकदार, पेशानी कुशादा, बारीक और गुंजान। अब आबरू मुबारक मिले हुए ही थे। दोनों के दरमियान एक मुबारक रग थी जो हालत गुस्सा में उभर जाती और इस पर बगौर देखने से मालूम होता कि हुस्न चमक की वजह से बुलंद होती है, वरना फी नफ्सा ज्यादा बुलंद नहीं। दाढ़ी मुबारक गुंजान थी। आंख मुबारक की पुतली खूब सयाह थी। रुखसार मुबारक हमवार और हल्के थे। दुन मुबारक इतदाल के साथ फराक था। दान मुबारक बारीक आबदार थी। इनके सामने के दांतों में थोड़ा थोड़ा फासला था। सीने से नाफ तक बालों की बारीक लकीर थी। गर्दन मुबारक इतनी खूबसूरत और बारीक थी जैसे तस्वीर में मोती को तराशा गया हो, और रंग और सफाई में चांदी की तरह सफेद और चमकदार थी, और एज़ाब पर शद और मोतदल थे। पेट और सीना मुबारक हमवार थे, लेकिन सीना अक़दस फराख और कदरे उभरा हुआ था। दोनों शानों के दरमियान कदरे फासला था। जोड़ों की हड्डियां कुव्वी थी। जो हिस्सा बदन कपड़ों से बाहर रहता रोशन था। नाफ और सीना के दरमियान एक लकीर की तरह बालों की धारी थी। सीना अक़दस और बतन मुबारक बालों से खाली थे। अलबत्ता बाजुओं, कंधों और सीना मुबारक के बलाई हिस्से पे कुछ बाल थे। कलाइयां दराज थीं और हथेलियां फराक थी। नेज हथेलियों और दोनों कदम पुरगोशत थे। हाथ पांव की उंगलियां तनासुब के साथ लंबी। आपके तलवे गहरे और कदम हमवार और ऐसे साफ थे कि पानी उनसे फौरन ढलक जाता। जब आप सरकार चलते तो कुव्वत से कदम उठाते, मगर तवाज़ा के साथ चलते। जमीन पर कदम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता, ना के जोर। आप सबक रफ्तार थे और कदम जरा कुशादा रखते। छोटे छोटे कदम नहीं उठाते थे। जब आप सरकार चलते तो यूं महसूस होता
کہ گویا بلند جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں، جب کسی کی طرف متوجہ ہو فرماتے تو مکمل متوجہ فرماتے۔ ام سعید اور حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوقت سکوت حد درجہ تعین اور سراپا وقار دکھائی دیتے تھے۔ جب گفتگو فرماتے تو رخ انور پر شگفتگی پھیل جاتی۔ آپ سرکار دور سے ذی وجاہت اور باروب دکھائی دیتے، جبکہ نزدیک سے کمال درجہ حسین و نرم خو۔ حضرت حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری کے تاثرات بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ جب میں حاضر ہوئی تو آپ سوئے ہوئے تھے۔ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میں حیرت میں ڈوب گئی، لیکن حسن کشش کی وجہ سے میں آپ کے قریب آئی۔ پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پہ ہاتھ رکھا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھ مبارک کھولی تو میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس آنکھوں سے نور کی شعائیں نکل رہی جن کی روشنی آسمان تک پھیلی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کے قد کے اعجاز حسن کی نسبت فرماتی ہیں کہ نبی رحمت نہ ہی زیادہ دراز قد تھے اور نہ ہی کوتاہ قد، بلکہ آپ کا قد مبارک میانہ تھا۔ جب کسی طویل القامت کے ساتھ مل کر چلتے تو اس سے بلند نظر آتے، اور بعض اوقات دو بلند قامت آدمیوں کے درمیان چلتے تو ان سے بلند تر نظر آتے، لیکن دیکھنے والا حیران رہ جاتا کہ جب آپ جدا ہوتے تو وہ ذرا دراز قد اور آپ سرکار کا قد انور میانہ دکھائی دیتا تھا، یعنی دوسروں کے مقابل بلند دکھائی دیتے لیکن تنہا معتدل اور میانہ قد تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ساتھ چلنے والے سے بلند قامت دکھائی دیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی سے مروی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ مبارک میں ایسی چمک اور آب و تاب تھی کہ اس میں چاندی کی طرح سفیدی اور سونے کی طرح سنہری جھلک تھی۔ گویا رنگ نہ بالکل گندم گو تھا نہ ہی بالکل سفید، سینہ مبارک چمکدار موتیوں کی طرح۔ حضور کی خوشبو سے بڑھ کر کوئی خوشبو نہیں سو۔ حضرت ابو ہریرہ کا ارشاد غرامی ہے کہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ مبارک سفید تھا اور یوں لگتا تھا کہ گویا آپ چاندی سے بنائے گئے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ سے منقول ہے کہ حبیب خدا کا رنگ مبارک سفید تھا، پر سرخی جھلکتی تھی جیسے چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا گیا ہو، یعنی بظاہر سرخی مائل تھے مگر آپ انوار پھوٹتے نظر آتے تھے۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ خوشی کے وقت حضور کے چہرہ انور سے نور کی شعائیں پھوٹنے لگتی، چہرہ اقدس یوں لگتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کی حالت۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک رات چاند پورے جوبن پہ تھا اور ادھر حضور بھی تشریف فرما تھے۔ اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرخ دھاری چادر میں۔ اس رات کبھی میں رسول اللہ کے حسن پر نظر ڈالتا اور کبھی چمکتے ہوئے چاند پر، بس حضور چاند سے کہیں زیادہ حسین لگ رہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی حسن کے لحاظ سے یوں معلوم ہوتے تھے گویا چاندی سے ڈھالے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حبیب خدا کے چہرہ اقدس کے لحاظ سے سب لوگوں سے زیادہ خوبصورت، حسین و جمیل اور رنگت کے اعتبار سے سب سے زیادہ نورانی چمک والے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا چہرہ انور 14ویں کے چاند کی طرح تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں، جب آپ سورج کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کے چہرہ انور کی چمک و دمک اور ضیاء اور نورانیت سورج کی ضیاء اور نورانیت پہ غالب آ جاتی، جب کبھی چراغ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کی ضیائیں چراغ کے نور پر غالب آ جاتی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک چہرہ انور پر یوں معلوم ہوتا کہ جیسے آبدار موتی، اور خوشبو کے لحاظ سے وہ خالص کستوری سے زیادہ پاکیزہ اور مہک والا ہوتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ میری معاونت فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کل میرے پاس آنا اور ایک کھلے منہ والی بوتل اور درخت کی ایک چھوٹی سی لکڑی ہمراہ لانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس لکڑی کے ساتھ اپنی کلائیوں سے پسینہ پونچھنا شروع فرمایا اور بوتل میں جمع فرمانے لگی حتیٰ کہ وہ بھر گئی۔ پھر آپ نے فرمایا اس کو لے کر جا اور اپنے گھر والوں سے کہنا جب خوشبو لگانے کا ارادہ ہو تو اس لکڑی کو بوتل میں ڈبو کر بدن پر لگا لیں، ان کے لیے عظیم خوشبو ثابت ہو۔ جب اس گھر والے اس خوشبو کو بدن پر لگاتے تو سب اہل مدینہ اس خوشبو کو سونگھنے آتے، بلکہ اس گھر والوں کا نام خوشبو والے لوگ پڑ گیا۔
حضرت عثمان بن عبد المالک روایت کرتے ہیں کہ مجھے میرے ماموں نے حضرت علی سے یہ روایت بیان کی اور وہ جنگ حنین میں حضرت علی کے ساتھ کہ سرور عالم کی گردن مبارک صفائی اور سفیدی کے لحاظ سے چاندی کی سراحی کی مانند نفیس اور حسین لگتی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میری نظر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بطن اقدس پر پڑی تو ملائمت اور سفیدی کے لحاظ سے مجھے طے بطے رکھے ہوئے اور راکھ یاد آ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں سیاہ رنگ کی چادر پیش کی گئی، آپ نے اسے زیب تن فرمایا اور مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، عائشہ یہ چادر کیسی لگتی؟ میں نے عرض کی بہت ہی خوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی سفیدی نے اس کی سیاہی کو اور اس کی سیاہی نے آپ کی سفیدی کو دوبالا کر دیا ہے۔ حضرت علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی شخص کا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک وہ یہ اعتقاد نہ رکھے کہ بلا شبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود غرامی میں ظاہری اور باطنی کمالات ہر شخص کے بڑھ کر ہیں اور اس خوبی کے ساتھ ودیت کر دیے گئے ہیں کہ ظاہری اور صاف کا جلال و کمال عظمت باطن کا آئینہ دار بن گیا ہے۔ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہر انسان کے لیے حضور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے وجود اقدس کو اس طرح تخلیق فرمایا کہ آپ اور آپ کے بعد کوئی بھی آپ کا مثل